یشوا نبی کی کتاب اس کا 24 باب تھا. اور اگر کوئی میری مدد کرے گا آج میری آواز دیکھی پہلی سے لے کر اور آپ نے 15 آیتیں پڑھنا مائک ایک دے دیں ذرا کسی کو پڑھ سکتا تو پلیز میری مدد کیجیے. فرسٹ سے 15 ورس تک میں خدا کے کلام کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. میری یہ مائک کھول دیں. ہاں جی پلیز پڑھیے. میری زور خدا کے کلام میں کچھ یہ حکم ہے کہ اس میں 24 باب اور اس کی تحریات اس کے بعد نے اسرائیل کے ساتھ قبیلوں کو سب نے جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور مسلمانوں کو بلایا اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے. تب یشوع نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یہ فرماتا ہے کہ تمہارے ابائیانی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ کئی زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے. اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار دے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا. اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے اور عیسو کو شعیب دیا کہ وہ اس کا مالک ہو. اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور مصر پر جو میں نے اس نے کیا اس کی مطابق گئی مار پڑی. اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا. تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے. تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر گلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا. اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر ان پر چڑھا یا ان کو چھپا دیا. اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے. پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا. وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا. پھر سو کے بیٹا بلم آپ کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لعنت کرنے کو اور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا. پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنو اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا. سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا. پھر تم یردن پار ہو کر یرو کو آئے اور یرو کے لوگ یعنی آموری اور ریسی اور کنیانی اور ہتی اور جرساسی اور خاوی اور یبوسی تم سب سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا. اور میں نے تمہارے آگے یتونیوں کو بھیجا جتنوں نے دونوں اموریوں بادشاہوں کو تمہارے سامنے بگا دیا. یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا. اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جس کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیا اور تم ان میں سے بسے ہو. اور تم ایسے پاکستان اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا. پس تم خدا کا خوف رکھو اور ایک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتوں کو دور کرو تو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے. اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو
आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे, जिन चुन लो, खुदा वो वही देवता हो जिसकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही हम मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। खुदा के कलाम को पढ़े उसने यहाँ पर सीधा कर दो। आमीन, आमीन। एक तवील हवाला जो आज आपके सामने पढ़ा गया, लेकिन इस हवाले का आगाज पहली आयत पे है कि यहोशुआ ने इस्राएल के सारे कबीलों को सिकम में जमा किया। सिकम उस शहर का नाम है जहाँ पर यहोशुआ रहता था और तो बनी इस्राएल पर हुकूमत करता था। आपको मालूम है कि मूसा के बाद यहोशुआ को बनी इस्राएल का लीडर बनाया। मूसा के वक्त पे जब वो बैरी कुल्ज़म को पार करके आए तो बाइबल में लिखा है, खरूज की किताब में, कि मर्द, औरतों और बच्चों के अलावा मर्दों की तादाद 9 लाख थी। मतलब अंदाजा है कि आबादी 35-36 लाख थी जो लोग मिस्र की गुलामी से निकले। इसके बाद यहोशुआ को खुदा ने खड़ा किया और अब यहोशुआ बूढ़ा हो गया, और जब ये बूढ़ा हो गया और इसको मालूम है कि मेरा वक्त करीब आ गया, तो इसने इस्राएल के सारे कबीलों को जमा किया है और इस्राएल के बुजुर्गों और सरदारों, काजी और मनसबदारों को बुलाया है और वो खुदा के हुजूर हाजिर हुए। ये ज्यादा गौर तलब बात है। तो किसके हुजूर हाजिर हुए? खुदा के हुजूर। हालांकि यहोशुआ ने लीड कर रहा है, यहोशुआ पूरे मुल्क का बादशाह है, पूरी कौम की रहनुमाई कर रहा है, लेकिन वो रहनुमाई करने के बावजूद भी सबसे उत्तम दर्जा खुदा को दे रहे हैं। और ये सारी की सारी कौम के जो लीडर्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मिल रहा है कि इस्राएल के बुजुर्ग, सरदार, गाजी और मनसबदार। मनसबदार वो लोग हैं जिनके पास औहदे हैं। गाजी जजेस हैं जो जज हैं, फैसला करते हैं। इस्राएल के बुजुर्ग हैं जो सीनियर लीडरशिप है उनकी, और सरदार हैं जो आर्मी के जो रैंक्स होते हैं, इस तरह के ये लोग हैं। ये सारे हर डिनोमिनेशन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जब यहोशुआ ने इनको बुलाया होगा तो ये लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है तो मुझे रखी गागी था इसलिए बुलाया, या भाइयों ने कोई बड़ा घर लैने इसलिए बुलाया, या वैसे ही कोई शुक्रगुजारी रखी है इसलिए बुलाया। लेकिन नहीं, ना कोई शुक्रगुजारी है, ना कोई खुशी की बात है, ना कोई फैमिली सेलिब्रेशन है, बल्कि इन सारे लोगों को गैदर करने की एक वजह, एक मरकजी बात हमें इसी हवाले में 15वीं आयत में मिलती है, और वो ये है कि he wants to tell them about God। उन्हें खुदा के बारे में बताना चाहता है। वो अपनी जिंदगी का तजर्बा जो उसका खुदा के साथ रहा है, उसकी जात का जो रेवलेशन उसकी जिंदगी के ऊपर है, जो खुदा के भेद और मुकाशात उसकी जिंदगी पर खुले हैं, वो लोगों को बताना चाहता है। और ये चीज मेरे दिल को बड़ी छूती है और मुझे आपके साथ आज बयान करने पर मजबूर कर रही है। हम गाड़ी ले लें, हम घर ले लें, जिंदगी की दुनिया से रिलेटेड कोई चीज भी ले लें, हम हर एक को बताना चाहते हैं, हर एक को सिखाना चाहते हैं, मैंने ये चीज ली है, मेरे पास ये बरकत आ गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मैंने घर ले लिया है, बेटे के या बेटी के दिन रख लिए। लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ रख के यहोशुआ सिर्फ एक चीज बताने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और वो है खुदा के साथ उसके बेटे यीशु मसीह का मुकाशफा। हालेलुया। ईमानदारों, जरूरत है आज इस रेवलेशन को अपनी जिंदगी में लीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी में सबसे उत्तम दर्जा दीजिए कि ये सारी की सारी चीजों का मरकज और एक ही चीज पर रिवॉल्व करती है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। मैं ख्याल करता हूँ कि हो सकता है ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये यहोशुआ से ज्यादा रूहानी हो, यहोशुआ से ज्यादा दुआ करने वाले हो, यहोशुआ से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हो, ज्यादा जगहों पर जाकर मनादी कर रहे हो, ज्यादा कलाम सुनने वाले हो,
ज्यादा अच्छी प्रस्तुत करने वाले, लेकिन इन सारों में एक चीज की कमी थी, वो 15वीं आयत में लिखी है, और उसको पढ़िए दोबारा से। मैं चाहता हूँ 14वीं आयत को भी रिलैक्स कर लेते हैं। बस अब तुम खुदा का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तुत करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे। खुदावंद की प्रस्तुत करो, और अगर खुदावंद की प्रस्तुत तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तुत करोगे चुन लो, और वही देवता हो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते, या अमोरियों के देवता जिनके मुल्क में तुम बसे हो। लेकिन अब यीशु अपनी बात कर रहा है, और इसकी अपनी बात कह रहा है, वो सुनिए। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। वो अपने बारे में बता रहा है, और अपने बारे में क्यों बता रहा है, क्या वजह है कि वो उस इलाका के देवताओं को चैलेंज कर रहा था, जहां से वो निकले उनके खुदाओं को चैलेंज कर रहा था, और उन सारों का कंपैरिजन अपने यहोवा खुदा के साथ कर रहा है, उसका मुवाजना करके उनके सामने रख रहा है, और उन्हें बता रहा है कि जहां से तुम निकले हो सकता है वहां के बुत, वहां की रवायात और वहां की बातें तुम्हारे दिल में बस गई हो, तुम उनको अपना लो। हो सकता है जहां पर खुदा हमें लेकर आया है, इन इस इलाका के खुदाओं को, इनकी बुत परस्ती को, उनकी रस्मों को, इनके तौर तरीकों को अपना लो। लेकिन अगर तुम मुझे कहते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरे से सलाह लेते हो, तो फिर मेरी सलाह ये है कि अपने खुदा की प्रस्तुत करो। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों करो, ये बड़ी गौरतलब बात है। यीशु एवं नहीं दस रहा कि क्यों करो, हम तो अक्सर एवं हर किसी ने दुआ कर यार ओ खुदा दे के चुक्या, लोग सिगरेट ला के भी दस रहे थे, सूटा नाल लाया ला तो सिगरेट पाई दे पूछ फूक तू वहाँ काट देते हैं लाल रही बड़ी गुनाहगार, पुत्र तू नहीं कुछ, पुत्र तू गंजे जाया है, देख कर नशे पे कोई आ देखा, नशे की अपनी नीलों हसर पे हाथ रख रहा है, बेटा मैं बड़ा गुनाहगार, लेकिन तू दुआ कर, तू बाइबल पढ़। मैंने कई दफा ऐसे तजर्बात देखे, हम खुद अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते, हमारी जिंदगी में कोई गवाही नहीं होती, हमारे पास कोई तजर्बा नहीं होता, लेकिन हम दूसरों को बता रहे होते, और हमारी जिंदगी की गवाही और मिसाल ऐसी ही है जैसे मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं हाथ काटी लेके काम मेरे जो है मिस्त्री को ही लगा जाए, मिस्त्री के औजार पकड़ के कहूँ जितना मनु का मंदिर और किसी नहीं आता ऐसी दीवार ने नहीं खड़ी की थी, ऐसा सब कुछ मनु ही पता है। वो जो मिस्त्री थी ना जिन्हें घर बनाया, वो भी मेरे को डायरेक्शन लेके बनाना। हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारा खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम खुदा को जानते नहीं है, हम कभी दुआ में उसके हुजूर टाइम नहीं गुजारते, हमने कभी कलाम मुकद्दस को पढ़ा नहीं है, लेकिन हम कलाम सुनते वक्त जरूर बैठ के ये चेक कर रहे होते हैं इस पादरी ने है गल ठीक नहीं की, मनु ही नहीं है, ये गल जड़ी इतनी होनी चाहिए, और ये गला, ये गुनाह है, और ये सरासर रियाकारी है। यीशु जब इन लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो इससे पहले कि वो 15वीं आयत को बोले, उससे पीछे 14 आयतें हैं, और वो 14 आयात मुकद्दसा में उसकी जिंदगी का तजर्बा है, और वो सीक्वेंस के साथ बता रहा है। वो नहीं कह रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम किसकी इबादत करेंगे? खुदावंद की इबादत करेंगे, और वो बता रहा है क्यों करेंगे। आप पहली आयत से पढ़िए, पहली आयत में जब उसने लोगों को इकट्ठा किया, तो दूसरी और तीसरी आयत में वो खुदा के फजल का इकरार कर रहा है। दूसरी और तीसरी आयत में यीशु खुदा के फजल का इकरार कर रहा है। आप दूसरी आयत में पढ़िए, यहाँ पर लिखा है तब यीशु ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, वो अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा का कलाम बोल रहा है, वो नबूवत कर रहा है, और वो नबूवत यूं कर रहा है, वो कह रहा है खुदा मेरे वसीला से यूं कह रहा है कि तुम्हारे आबा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की क्या करते थे? परस्तिश करते थे। हालांकि कलाम कहता है कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों की इबादत ना करना, और हाथ की बनाई हुई किसी मूर्त को सजदा ना करना, ये गुनाह था।
اور اس گناہ کی سزا موت تھی. لیکن یشوع کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے باپ دادا یہ کام کر رہے تھے تو تیسری آیت کو پڑھیے, وہاں پر لکھا میں نے, یہ خدا کے بارے میں بات ہے, میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی. وہ گناہگار تھا, وہ گھرا ہوا تھا, وہ ہارا ہوا تھا, وہ مایوس تھا, لیکن پھر بھی میں نے اس کو لیڈ کیا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نکالا اور کہاں لے کر گیا ہوں, اور اس کی نسل کو بڑھایا ہے اور اس سے اسحاق پیدا کیا ہے. غور کیجیے, ابراہیم کے باپ دادا کیا کر رہے تھے؟ بت پرستی کر رہے تھے, وہ خدا کے قہر کو ڈبل کر رہے تھے. حالانکہ بت پرستی سے خدا کو نفرت ہے. آپ کو معلوم ہے اسرائیل نے جب بچڑا بنوایا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہوڑ بنایا کہ بس گل ہو گئی ہے, اب میرے سے برداشت نہیں ہوتی, یہ گردن کش قوم ہے, یہ بات نہیں سنتے, اس لیے تو خیمہ اجتماع کو کھاڑ اور میری قوم کے سے نکال کر دور لے جا. خدا نے اپنی حضوری کا نشان جو خیمہ اجتماع تھا ان سے الگ کر کے اسرائیل سے لے کر دور لے گیا, اور خدا نے کہا تھا اور میں انہیں مار دینا. آپ خروج کی کتاب کو پڑھیے, خروج 30 سے 33 باب کو پڑھیے, وہاں پر یہ ساری سٹوری کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ پر خدا کے ساتھ دعا کرنے کے لیے گیا تو پچھوڑنا بھی کی تھا, انہوں نے بچڑا بنا لیا, بت پرستی شروع ہو گئی, جشن منایا جا رہے ہیں, لڑیاں پائیاں جا رہی ہیں, اور خدا کا قہر موسیٰ کے وسیلہ سے ان پر ظاہر ہوا. خدا نے کہا نہیں اب بہت ہو گئی, اب میں نہیں ان کو برداشت کر سکتا, انہوں نے بچڑا بنا لیا, میں ان کو اب قبول نہیں کرتا. موسیٰ درمیان میں پڑا, اس نے خدا کو راضی کر لیا, اس نے خدا کے کلام کو بولا, اس نے کہا خدا تو نے خود ہی تو کہا تھا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں ڈری ہوں, میری وفاداری پشت رہتی ہے تو تم ان کو معاف کر دو, اگر تو نے ان کو آگے نہیں لے کر جانا تو مجھے بھی نہ لے کر جانا, ورنہ تو یہ لوگ جو مصر سے یہاں ہیں تو مصری کہیں گے کہ ان کے خدا نے کو چھوڑ دیا, انہیں ایموشنل کر کے خدا کو راضی کر دیں. لیکن پھر بھی کلام میں لکھا ہے خیمہ اجتماع قوم بنی اسرائیل کے درمیان نہیں تھا بلکہ دور چلا گیا تھا. واحد کیونکہ وہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی. آپ خدا کی خیرت کا اندازہ لگا لیجیے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود یشوع پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا کو خدا نے اس وقت بنایا جب وہ بت پرستی کر رہے تھے, اور پھر اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق کو پیدا کیا. حالانکہ یہ نسل مٹ جانی چاہیے تھی, غرق ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کی پرستش کو بتوں اور جانوروں کی شکل سے بدل دیا تھا. لیکن یہاں پر یشوع خدا کے فضل کا ذکر کر رہا ہے. پہلی چیز یشوع اس لیے ان لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خدا کی عبادت کیوں کریں, کیونکہ خدا نے ہم پر فضل کی بہتات کر دی ہے. خدا نے ہمیں اس وقت اٹھایا, اس وقت کھڑا کیا ہے, اس وقت میری اور تمہاری رہنمائی کی ہے جب ہمارے باپ دادا بت پرست تھے جنہوں نے ان کو سمجھ نہیں تھی. پھر بھی خدا نے ہمیں اٹھایا ہے, ہمیں دریا پار لے کر آیا ہے, ہماری نسل کو بڑھایا ہے, اور ہمیں جس کا خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا, اس وعدہ کو ہماری زندگیوں میں پورا کیا. حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں تھے کرتے. بارہا کلام لکھا ہے, خدا کہتا ہے انہوں نے 10 بار مجھے آزمایا ہے. 10 باری خدا کی آزمائش ہوئی ہے. جتنی مصریوں پر 10 آفتیں نازل ہوئی تھی اتنی دفعہ انہوں نے خدا کی آزمائش کی ہے. اب ٹائم نہیں کہ میں 10 کی 10 آزمائشوں کو اس کے ساتھ ملا کے آپ کو بتاؤں کہ 10 آفتیں اور 10 آزمائشیں کہاں کہاں پر قوم بنی اسرائیل نے خدا کی کی. اس حد تک خدا ان کی برداشت کرتا ہے, اور یشوع ان ساری باتوں کو ایک ہی لائن میں پرو کر کہہ رہا ہے کہ خدا نے میری اور آپ پر فضل کیا ہے. اور کب کیا ہے؟ جب میں اور میرا خاندان گناہگار تھے, جب ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ خدا ہمیں ہلاک کرے, خدا ہمیں برباد کرے, ہماری زندگیوں سے, ہماری زمین سے, ہماری نسل کا خاتمہ کرے, تو اس وقت بھی خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے.
اور خدا نے اپنے فضل والے ہاتھ کے وسیلے سے ہمیں کو چھڑایا. دوسری چیز تیسری اور چوتھی آیت میں ہے، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے اور عیسو کو کوہ شیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا. غور کیجیے، خدا نے گریجول پیس دیا ہے. خدا نے ان کو سلامتی بخشی ہے. جہاں پر سلامتی ہوتی ہے وہاں پر بڑھوتی ہوتی ہے. خدا کہہ رہا ہے تیسری آیت میں، میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو دریا پار سے لے کر کنعان کے ملک میں لے کر آیا. کہاں پر؟ ایک چھوٹی جگہ سے ایک بڑے ملک میں لے کر آیا. اور صرف ابراہیم تک نہیں رہا، پھر اس نے اسحاق کے ساتھ بھی یہی کیا. اور اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا اور ایک کا نام عیسو تھا. عیسو خدا کا نافرمان تھا، لیکن پھر بھی خدا کہہ رہا ہے میں نے اسے کوہ شیر دیا. یہ پہاڑ کا نام ہے، اور یہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، اور یہ اسرائیل کا سب سے زرخیز علاقہ تھا. زرخیز اور مالدار علاقہ اس لیے تھا کیونکہ اس پہاڑ پر معدنیات کی بڑی کثرت تھی. یہاں سے لوہا اور تانبا اور کہا جاتا ہے سونا نکلتا تھا. یہ سب سے قیمتی پہاڑ تھا، اور ہسٹری بتاتی ہے اس پہاڑ پر بڑی جنگیں ہوتی تھی. بڑی ساری قومیں آ کر اس پہاڑ پر جنگ کرتی تھی تاکہ یہ علاقہ جو سا کوہ شیر کا اس کو فتح کر دے، کیونکہ یہاں سے لوہا تھا. اس لوہے سے وہ ہتھیار بنا سکتے تھے. اس سے پیتل تھا، اور پیتل پوری دنیا میں صدیوں سے سب سے پرانی دھات ہے. جو لوگ اس سے کمائی کرتے سب سے قیمتی. اس کے علاوہ سونا اور چاندی کو یہاں سے ملتا تھا. اس علاقوں کو جنگ تھی، لیکن خدا نے کس کو دیا؟ عیسو کو دیا، جو کہ مخالف ہے، نافرمان. کیوں؟ اور یہ سارا کچھ اس کے فضل کی بدولت ہے، اور ساتھ میں اس کی سلامتی کا نشان ہے کہ قومیں لڑ رہی تھی. اس وقت جنگیں ہوتی تھی، حالات خراب تھے، لیکن ان خراب حالات میں بھی خدا نے نہ صرف ابراہیم کو سلامتی بلکہ اسحاق کو بھی سلامتی بخشی، اور اس کے بعد اسحاق کی نسل کو بھی سلامتی. آپ کہیں کلام کو پڑھی، پیدائش 26 باب، وہاں پر لکھا ہے کہ اسحاق کے دنوں میں ملک میں کال پڑا، اور ایک کال نہیں پیا، 2 کال میں. اور ہر دفعہ کال کے اندر جب بھی کال ہوا خدا نے اسحاق کو بڑھایا، اور جب دوسرا کال پڑا تو خدا نے اسحاق کو اتنا بڑھایا کہ اس ملک کا بادشاہ جس کا نام ابی ملک تھا، انہوں نے آ کے اسحاق کو کیا کہ بھائی ساڈی تے تیری صلاح ہے. اسحاق نے کہا پہلے تم میرے سے لڑتے تھے، آج تم لوگ مجھ سے صلاح کر رہے ہو، کیا وجہ؟ اور کیا ہی ہن ویکھیا خدا کا ہاتھ دیتے ہوئے، اور تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا. کین یو امیجن؟ جب خدا کا فضل والا ہاتھ آپ کے اوپر بڑھتا ہے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ یشوع یہ بتا رہا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی عبادت کریں گے. ہم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ بتا رہا ہے پہلی بات، خدا کی عبادت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ خدا نے ہم پر فضل کیا. خدا نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، بلکہ خدا نے اپنے فضل کی بدولت ہمیں آسمان سے لایا. آپ کی خلاصی بیل اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ بڑے کے پیشوا لہو سے ہوئی ہے، اور اس لہو کی بدولت آپ آسمان پر راست باز ہیں. آپ کی راست بازی کا نشان آپ کے روزے نہیں ہے، آپ کی دعائیں نہیں ہے، آپ کے ہدیہ جات نہیں ہے، بلکہ آپ کی راست بازی کی پہچان یسوع مسیح کا جلالی اور اپنی لہو ہے. ہاللیلویہ. جس کی قیمت میرے اور آپ کے لیے ادا ہوئی ہے. یہ لوگ اس نشان کو بھولتے جاتے ہیں. یشوع بھی اس بات کے لیے پریشان تھا. ان کے پاس دنیا کے کام تھے، وہ بہت کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں تھا. وہ 1-to-1 ریولیوشن پر یقین نہیں تھے رکھتے. یشوع کے دور میں بھی مجھے لگتا ہے لوگ لیٹ چرچ آتے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹائم ہی نہیں لگتا چرچ آ کر، وہ پوری عبادت ہی نہیں سب کرتے. کئی چندہ بچار نہیں کر رہے ہیں استوار نہیں تک اتوار سے، کئی ویسے ہی تھکے ہوئے کی وجہ تو نہیں سنا. لیکن یشوع اپنی گواہی دے رہا ہے، اور اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ ان کو خدا کی گواہیاں گنا رہا ہے کہ خدا نے کہاں کہاں پر اور کیسے کیسے ہم پر اپنی کرامات اور اپنی برکات کو نازل کیا ہے.
پہلی برکت اس نے بتایا کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے. دوسری برکت اس نے بتائی کہ خدا نے ہمیں سلامتی بخشی ہے اور اس سلامتی کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں بڑھانا شروع کر دیا ہے. اور آج ہم صرف ایک علاقے کے مالک نہیں ہیں بلکہ جہاں تک زمین کی انتہا ہے وہاں تک ہماری ملکیت اور ہماری بادشاہ کی وسعت پھیلی ہوئی ہے. تیسری بات یشوع نے بتا رہا کہ خدا نے ہمارے لیے راستوں کو ہموار کیا. اب چوتھی آیت کے آخری حصے کو پڑھیے کہ کوہ شیر دیا اور وہ اس کا مالک ہوا اور یعقوب اپنی اولاد سمیت کہاں پر گیا؟ مصر میں گیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی غیبانہ راستوں کے وسیلہ سے اپنی غیبانہ قدرت کے وسیلہ سے ہمیں ان جگہوں پر ان مقامات پر لے کر گیا جہاں پر برکتیں تھی, جہاں پر زور تھا, جہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب یعقوب اسرائیل جو سا ہے وہ مصر میں گیا تو وہاں پر اس کے علاقہ میں کال تھا. ملک پوری دنیا میں کال کر حالات ہو رہے تھے لیکن صرف اور صرف مصر کے اندر غلہ مل رہا تھا. اور جب مصر کے اندر غلہ مل رہا تھا تو اس وقت غلہ ملنے کی وجہ ایک ہی بات تھی اور وہاں پر کون تھا؟ یوسف. صرف اور صرف یوسف کی وجہ سے. آپ یوسف کی سٹوری کو پڑھیے, پیدائش 29 باب میں لکھا ہے یوسف کا خدا یوسف کے ساتھ تھا اور یوسف جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا خدا اس میں برکت شامل کر دیتا تھا. ہاللیلویہ. برکت کا راز میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کا بیٹا یسوع ہے. برکت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے, برکت آپ کی کمائیوں میں نہیں ہے, برکت آپ کی جابس میں نہیں ہے, آپ کے گھروں میں نہیں ہے, آپ کے 2 نمبری بابوں میں نہیں ہے, اور سیاڑی پہن جی نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور جو زن سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ زوردار تالیاں دیں. تیسری وجہ خدا نے اپنا زوراور ہاتھ اس وقت ان قوموں پر ظاہر کر کے ثابت کیا کہ میرے ہاتھ میں قدرت ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں اٹھاتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں گراتا ہوں. اب 5ویں آیت کو پڑھی اور لکھا میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا. خدا کہہ رہا میں نے ہارون اور موسیٰ کو بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ پر جو میں نے کیا پر جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی اور اس کے بعد میں نے تم کو نکالا, تمہارے باپ دادوں کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے. غور کیجیے یہ خدا کہہ رہا ہے. ایون یہی سمندر 2 ٹوٹے ہو گئے. ایون مصر جو 40 لاکھ لوگوں کا جو لشکر ہے ایک پوری قوم کو خدا نکال کر لے کر آیا. وہاں پر کرشمات اور کرمات ہوئی, وہاں پر عجیب نشانات ظاہر ہوئے. ان لوگوں کو سوچنے پر انہوں نے مجبور کیا کہ واقعی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے. اس خدا کے آگے ہمارے دیوتا, ہمارے جادوگر, ہمارا علم, ہمارا دولت, ہماری مملکتیں بے بس ہو جاتی ہیں. آپ ان 10 آفتوں میں غور کیجیے. ہر آفت کے اندر خدا ایک بات کو ثابت کر رہا تھا اور وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ زمین اور آسمان پر صرف ایک ہی کا راج ہے اور وہ میں ہوں. آپ آواز سنیے جب خدا نے موسیٰ کو فرعون کے پاس پہلی دفعہ بھیجا تو موسیٰ نے کہا خداوند میں کیا کہوں گا, میں مصر کے بادشاہ کے آگے کیا بولوں گا کہ کس نے مجھے بھیجا. تو کلام میں لکھا خدا نے موسیٰ سے کہا تو فرعون سے جا کے کہنا کہ میں ہوں جو سو ہوں اس نے مجھے بھیجا. میں جو ہوں سو ہوں اس نے مجھے بھیجا. یہاں پر بھی بار بار میں کا لفظ آ رہا ہے I am. آپ کو معلوم ہے یوحنا کی انجیل میں بھی ہر جگہ یسوع میں ہوں کا لفظ سوال ہے. اس سے بے شک ابراہیم پیدا ہوا ہوں میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, پانی کی زندگی کے چشمے میں ہوں, آسمان سے اتری روٹی میں ہوں. 7 ایسے مقامات ہیں یوحنا کی انجیل میں جہاں پر یسوع اپنے بارے میں باپ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ میں اور باپ ایک. کیونکہ جیسے خروج کی کتاب میں موسیٰ پر خدا نے ظاہر کیا اور اسے پوچھا نام کی ہوئے گا کہ نسکڑا خدا ہے, تو اسی طرح یسوع مسیح اپنے آپ کو یہوہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہا ہے. اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں 7 باری کیوں,
میرے سے جو 7 قدر کاملیت کا عدد 7 خدا کی پرفیکشن کو, اس کی ذات کی کمپلیٹنس کو ظاہر کرتا ہے. 7 کا مطلب ہے چیزوں کا مکمل ہونا. خدا نے 7 دفعہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس لیے یہ باتیں ریپیٹ کروائی تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ یسوع مسیح کی ذات میں آ کر ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اگر کہیں بھی آپ کی زندگی کے حصہ میں کسی بات کی بھی کمی ہے, آپ کہیں بھی لیک کر رہے ہیں, آپ کو موت سے کی ضرورت ہے, آپ کو برکت کی ضرورت ہے, آپ کی اولاد میں آپ کی نسل نہیں ہے, آپ بات ہو جائے. ہالیلویا. لوگ آتے ہیں سانو خدا نے کڑی دیتی ہے, منڈا بھی دیتا, ساڈا گھر مکمل ہو گیا. تو میں خدا نے کڑی دیتی ہے, منڈا بھی دیتا, کہ یسوع بھی دیتا جائے کہ نہیں. تو یسوع نے نہ دیتا تو پھر جو مرضی کر دے, جو مکمل نہیں ہونا. پھر رونا تونا ایسے نہیں پیار دیتا جائے. وہ کہیں پہ بس بھائی سب دعا کرو خدا سانو اور کڑی دے. کئی آنے دعا کرو خدا سانو اور بیٹے دے. وہ یہ نہیں دعا کرتے خدا ہمیں یسوع دے. اور خدا کے لوگوں یسوع کو تلاش کیجیے. یونانی یسوع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دنیا نے دوسرے کونے پہ آگے سر جتنی انہوں کو سمجھ سے انہیں کسی کو نہیں چاہیے. پوری دنیا کے علم, پوری دنیا کی سمجھ یونانیوں کے پاس. بلڈنگز انہوں نے بنانا سکھائی دنیا میں, برتن بنانے انہوں نے سکھایا, حساب کتاب کرنا انہوں نے دنیا کو سکھایا. لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع تھا. وہ اس لیے یسوع کو ڈھونڈنے یروشلم تک آ گئے تھے. کہیں گھراں سے نکل کے چرچ نہیں آ سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے. سانو راج کے دن اگر ایک کامیاب آ جائے. آج دیکھیے کتنے جو اس لیے یسوع کو ایک پاس نہیں آ سکے کیونکہ ان کے پاس اور ضروری کام تھا. ہو سکتا ہے کسی نے سلائی پھنسی ہو سکتا ہے کسی نے دیہڑی پہ جانا ہو سکتا ہے کوئی گھر پہ مہمان آ گئے. بہت کچھ ہے ہمیں بتانے کو, لیکن کیا ہمارے پاس ان کو یہ بتانے کے لیے ہے جو یشوع کہہ رہا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم صرف اور صرف خداوند کی عبادت کریں گے. ہاللیلویا. یہ چیزیں کیا آپ کی زندگی میں نہیں, کیا خدا نے آپ پر فضل نہیں کیا, کیا خدا نے آپ کو سلامتی نہیں بخشی, کیا خدا نے آپ کے اوپر اپنی راہوں کو ظاہر نہیں کیا. اب 8ویں سے 9ویں 10ویں 11ویں آیت کو پڑھی. یہاں پر لکھا ہے 6ویں آیت میں تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا, تم سمندر پر آئے, مصریوں نے رتوں اور سواروں کو لے کر قلعہ کلثم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا, اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان کیا کر دیا, اندھیرا کر دیا. دیکھیے خدا کیا کیا کر رہا ہے. اور سمندر کو اوپر چڑھا لایا, ان کو چھپا دیا, اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا. خدا کیا کچھ نہیں کر رہا آپ کے لیے. خدا ان کو بتا رہے میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا, اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے. پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو جنتر کے اس پار تھا لے آیا, وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دی. اور ایویں نہیں سے لڑے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, یہ مصر سے خالی ہاتھ نکلے تھے. اور خدا اس لیے اس بات کا ذکر کرے کہ وہ لڑے اور وہ غالب آئے کیونکہ بغیر ہتھیاروں تو جیت گئے. کسی کا سر نہیں کھلے, کسی کے گریبان میں کسی نے ہاتھ نہیں تھا ڈالا, کسی کے کپڑے نہیں تھے پھٹے, کسی کا گھر تباہ نہیں تھا ہوا, کوئی جوان قتل نہیں تھا ہوا, بلکہ صرف اور صرف ایک دفعہ خدا کے فرشتوں نے للکارا اور اموریوں کے سارے بادشاہ دڑم بوس ہو گئے تھے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ کیسی جگہ ہے, یہ کیسے حالات, یہ کیسی سچویشنز کہ خدا انہیں جتاتا جانا. وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ پہ کر دیا, تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا, اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا. اور پھر بات یہی پر نہیں رہتی, اگلے بادشاہ نے ایک جادوگر کو ہائر کر لیا. جتنی کی کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے, کتنی میرا خیال ہے 18-25 ہے. سبو کا بیٹا بلک, یہ ایک جادوگر تھا جسے مواب کا بادشاہ لے کر آیا. یہ بلک بادشاہ ہے جو مواب کا ہے, اور اس نے ایک جادوگر کو ہائر کیا جس کا نام بلام, اور اس نے بلام کو بلایا اور انہیں کہتے تھے لعنت کا. آپ نے یہ سٹوری سنی ہو کہ وہ اسے پیسے دے کر ہائر کرتے ہیں, کہتے ہیں جتنا پیسہ لینے لائے.
ایک پہاڑ پہ کھڑتا ہے لعنت کرو تو نہیں دی، دوسرے نے کھڑتا پھر نہیں دی، تیسرے نے آتا نہیں. آپ اس سٹوری کو پڑھیں آپ کو برکت ملے گی. وہ جادوگر کہتا ہے میں لعنت بھیجنا چاہنا لیکن خدا میری زبان پکڑ لیتا اور اس لعنت کو برکت میں بدل دیتا. میں دعا ہی کرنا پہ نہ میں خدا نے تباہ کر دیتے، میرے منہ سے الفاظ ہی ایسے نکلتے ہیں کہ خدا نے برکت دینا شروع کر دیا. وہ بے بس ہو جاتا ہے. اور آگے لکھا ہے پھر تم یردن پار ہو کر یرو کو آئے اور یرو کے لوگ یعنی اموریوں، فریزیوں، کنانیوں، ہتیوں، جرجیسیوں، ہوائیوں، یبوسیوں تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دی. غور کیجیے خدا ہر حال میں ان کے ساتھ رہا. کوئی ایک دن کی گل نہیں ہے، یہ 200 سال کی ہسٹری ہے. اور 200 سالوں میں یشوع یہ کہہ رہا ہے ان 200 سالوں کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر خدا نے کہیں بھی کسی بھی ایسے موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. ان 200 سالوں میں کی 3 پشتیں آ گئی اور ان تینوں پشتوں میں خدا کا زور، خدا کی سپر نیچرل پاور ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی. آج میں حیران ہوتا ہوں لوگ 6 مہینے خدا نہ چاہتے ہیں تو زبان ہمیں نہیں تھک گیا. وہ بعد انہوں کو جانور بھی لگ جانا، وہ کھڈونا بھی پڑا جاتا ہے. کھڈونا نہیں دل کر کو مٹی چھوڑ کے اپنی جیب جو کٹ کر مٹی چھوڑ کے اندر مٹی چھوٹی سچ کی پتا پا مثلا دال اپنے کو لین دی ہوئی کیا نے دیکھا جی تھوڑے دن ہو پھر اگو ہو جی بھن ہوتی ہے تو ہی سیانے پیانے تھوڑیا خدا نے کھا کھولی گا سارے مسئلے حل کی. وہ یا پھر 2 نمبری سیانا جو پادری ہوتا ہے وہ آدھا چابی جڑی ہے وہ کتنے سپی ہے پھر وہ چابی کھڑنی ہے پھر 30,000 روپیہ لگے گا پھر آپ کو بارگیننگ شروع ہوتی ہے تو ہی اینے دی تینے لے لوں. وہ پچھلے نہیں ہو گئی ایک بہن اٹھا کے وہ میں ساری دیہڑی موٹر سائیکل کھولتا رہتا ہے گوٹے گوٹے مٹی جمی ہوئی اس بعد وہ لے کے شام تو شامی یہ بیگ پھڑ لینا نے بیٹھ کاسا نے میں پا دیں تو کتوں پا دیں تو موٹر سائیکل نہ پا دیں وہ تو آنے سائیکل تے مسا ہی پڑا ہے کہ ہو جائے مسا میرا موٹر سائیکل آتا نہیں تو میرا اور مسا پہ گیا ایسا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کی ذات کے تجربات اور مکاشفات نہیں، اور اگر ہیں تو ہم انہیں بھول کر وقتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یشوع ان لوگوں کو گہرے طور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 10ویں 11ویں 12ویں آیات میں. اور یشوع بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہیں بتا رہا ہے کہ پاور صرف اور صرف خدا سے، زور صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس. میں نے بڑی دفعہ کہا جڑا کام یسوع کو نہ ہو سکتا وہ کسی 2 نمبری سیاڑے کو نہیں ہو سکتا. جس کام کو میرے باپ نے باندھ دیا نا اسے کوئی انسان نہیں کھول سکتا. آپ کو یہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جب خدا کو یہ کام ہو رہا تو یہ ہمیں جادوگر پیچھے دوڑ لائی. اوہ یہ بندے پوکا مارتے ہیں ذہن کو گمراہ کیا. آج گھروں کے گھر اس لیے برباد ہو جنہوں نہیں نہ پتا وہ بھی آگے نازی کو نظر لگ گئی ہے. ہوائی شہر ہوتی ہے چیزیں نہ پتا میں نے پیسے نہیں ہوتے ایسے نہیں ہے. جہاں پر خدا کا بیٹا یسوع ہے وہ نظریں مٹانے والا ہے، وہ نظریں اتارنے والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ان لوگوں کے پاس جس علاقے میں یہ رہتے تھے یہاں پر بت پرستی عام تھی. اس علاقے میں لوگ اپنے زندہ بچوں کو خدا کی حضوری میں قربان کرتے تھے. میں نے کتاب میں ایک سٹوری پڑھی، اس نے کنعان کی سٹوری لکھی. اس نے کہا کہ ایک فیملی تھی، اس فیملی کے بڑے سالوں بعد خدا نے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا. انہوں نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن منایا، خوشی کی کہ خدا نے ہمیں بیٹا دیا. لیکن اگلے ہی ہفتے وہاں کا جو منادی کرنے والا جو پادری ہوتا ہے، ان کا جو بت پرستی کا لیڈر ہوتا ہے،
وہ آ گیا اور اس نے کہا 3 ماہ ہو گئے ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی اور دیوتا ہم سے ناراض ہے، اس لیے مجھے پتا چلا ہے کہ گاؤں میں تیرے ادھر آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو لے کر آئے، ہم نے اسے قربان کرنا ہے اور اس کے خون کی قربانی سے دیوتا کو راضی کرنا ہے تاکہ گاؤں میں بارش ہو۔ ماں اور باپ کے ہاتھ نہ پڑے تھے، کیا کریں؟ بابے کو خوش کریے کہ اپنا کلیجہ بڑی کیسا خدا ہے۔ آج ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہے، آج ہم اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کی قربانی کیا ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنا، اپنی ضد بیانی، اپنی بات کو ثابت کرنا، اس لیے ہی ہر کسی پر الزام لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے، ہم کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ اس پہ کیا گزرے گی جس کا ہم نام لے لیں، میری فلانی جٹھانی نے کہا وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ دیا نہیں گیا سی، ایسے نہیں۔ آپ کا خدا کہاں ہے؟ آپ کا یسوع سو رہا؟ کیا اس کا زور ختم ہو گیا؟ اس لیے یشوع نے بتا رہا ہے کہ میرے خدا نے تو میرے لیے یہ کچھ کیا ہے، اگر تمہارے لیے نہیں کیا تو پھر نہیں بنو، لیکن میرے لیے اس نے یہ کام کیے ہیں، اس لیے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات کہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ خدا کی عبادت کریں گے۔ اگلی چیز سے بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ خدا کی فیتھفل پروٹیکشن ہے، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ نام یہ تسمیات کو پڑھیے۔ پھر صفور کا بیٹا بلق مواب کا بادشاہ اٹھ کے اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لعنت کرنے کو فخور کے بیٹے بلام کو بلایا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ غور کیجیے، خدا چھڑا رہا ہے، خدا جادوگروں سے بچا رہا ہے، خدا جادو کاٹ رہا ہے، خدا مشکلوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ سانوں کے کسی پادری کا پتہ لگ جائے چیچا نے فون کر کے آنے ارے تو 500 روپیہ چندہ بھیجیے، لیکن جی پیسہ اکاؤنٹ دسو اپنا، بس تھوڑے لیے دعا کر جائے۔ پھر 2 مہینے بعد پھر فون لگنا تھی دعا کرنی بھول گئی ہے ساڑھے چندہ کا بھیجنا تھا جی سر چاہتی کے مارے سر مجھے پتہ تھوڑا ٹائم نہیں لگتا تھی، بڑے مصروف ہو گئی، وہ میں بڑا بزی تھے، دیر کرو پہلے نہیں پھیلتا ہو رہا میں بڑا بزی ہوں، بس خدا نے مجھے دکھا دیا ہے، میں دیکھ رہا پتہ نہیں انہیں کہیں سیٹلائٹ لائی سی، میں بھی بھائی صاحب تھی آؤ تھوڑے لیے روٹی بناؤ گے، سارے بچے ہیں بچے لانے تو گل کروں گا، کڑی نہ گل ادھر گئی، کبھی ان لوگوں سے بھی آپ کو کچھ ملے، آپ نے تو یہ کبھی دعا نہیں کی تھی، آپ نے تو یہ ساری جگہ سکا پھونکتے رہتے، چرچ لائب کا نام ہی تو ہی لیتے، ہر گھر گاڑے کو 10 سال لیکن خدا جو کا پڑھنا بعد ہو دعا کرانے پھر برکت نہیں، برکت کیسے آئے گی؟ خدا بے سنا نہیں، خدا سنو پر اس نے دن اور رات کو اپنے ٹائم کو تو کر رکھی ہے، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے ٹائم کا بات کیجئے، آپ کس ٹائم چرچ آتے ہیں، کس ٹائم دعا کرتے ہیں، کتنا خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، پھر ہی برکت آئے گی۔ جب برکت ہے جانے لگے تو پھر تو سارے چاہیے روز ہی کبھی اس کو نے تو پانی بلا لیا، کبھی ادھر پاڑن تو بلا لیا، دل کر انڈیا تو بلا لو، ایسے نہیں چاہتے ٹی وی لایا برکت آ جائے گی، جب شفا ہو جائے بعد پھر وہی مجرا لا لیا۔ میں نے بڑوں کو دیکھا جب پریشانی ہو تو ٹی وی لا لیا، یہ آج ٹی وی دیکھ لیا، خودی بڑی شفا ہے انڈیا نے آگے دیکھو کتنا کلام سناتے تھے، بڑے موت سے ہوتے تھے، جب شفا کر جاتی ہے پھر وہ لایا ہوتا ہے چڑھ کے لبیا جی تو وڈا کو بابا نہیں ہونا، اس وقت یہ نامی گرامی تھا، یہ مشہور تھا، یہ تلی تے 100 جو مانا رہا ہے پتہ نہیں کی آدھے پورے پیسے لے کر پورا کام کرنا ہی نالا نہیں گارنٹی نہ کام کرنا کرنے پیسے واپس کر دو، وہ باتیں کرے بعد کرے کہ نہ کرے لیکن لے لیتا ایسا یہ پادری
لیکن خدا نے اس کی برکت کو بھی روک دیا. خدا نے اس کا بھی منہ بند کر دیا. Why? کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. یسوع ان کو بتا رہا ہے, انہیں سکھا رہا ہے کہ میری وفاداری کی وجہ یہ. اور سب سے آخری بات 13 آیت میں ہے, اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے نہ محنت کی غور کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا عنایت کی ہے, اور تم ان میں بسے ہو, اور تم ایسے پاکستان اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا. خدا کی انلیمیٹڈ پروویژن, خدا کی بے پناہ برکت. یشوع کہہ رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. اور وہ کیسے بتا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ باغ, وہ شہر تم پر عنایت کیے جن کو تم نے نہیں بسایا, وہ پاکستان اور زیتون کے باغ جن کو تم نے نہیں لگایا ان کا پھل تمہیں دیا. کیسی بات؟ خدا کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے لیے تم نے محنت نہیں کی, تینوں جوڑوں کی لوڑ نہیں پڑی, تینوں کسے کمیٹی کتنے بینک کی قرضہ اپلائی کرنے کی لوڑ نہیں پڑی, بلکہ یہ میں نے خود اپنے فضل کی بدولت تجھے مہیا کی. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف و صرف اس دنیا کے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی یہی سوچ ہے بچا لو جتنے بچنے دے کی طرف بچا لو, جائے کی جو بچا لو, ایتھو بچا لو, اور تھو رو, لیکن نہیں ڈوبی ہوئی. لیکن خدا یشوع کے اوپر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پروویژن, یہ ساری کی ساری برکتیں اس لیے نہیں دی کہ تم نے محنت کی تھی, تم نے بہت کمایا تھا, بلکہ اس لیے دی ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد رکھیے یہ 6 چیزیں میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں. ہمیں نے جاننا خدا کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. خدا کے اطمینان ہماری زندگیوں پر نہیں ہے تب برباد ہو جائیں گے. خدا ہمارے راہوں کو ہموار کرتا ہے. خدا اپنا زور, اپنی فتح اور اپنی وفاداری ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے, اور خدا ہی ہمیں برکات سے لیس کرتا ہے. بعض بات ہمیں یشوع کی طرح ان باتوں کو اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے فضل کی بدولت ہم راست باز کریں. خدا کے وسیلہ سے ہمارے گھروں میں سلامتی اور تسلی, خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری راہوں کو خدا اپنے عجیب طور پر ترتیب دے رہا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے حالات اور ایسے واقعات ہو رہے ہو جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو, آپ کو سمجھ نہ چل رہی, آپ نقصان اٹھا رہے ہو, آپ پریشانیوں میں سے گزر رہے ہو, لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یاد رکھیے خدا آپ کو مصر میں اس لیے لے کر گیا ہے کہ آپ کو غلامی کے تخت سے اٹھا کر بادشاہی کے تخت پر بٹھائے. ضرورت ایمانداروں یشوع کی طرح ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, اور اگر آپ ان باتوں کا پتہ ہے تو پھر آپ دلیری کے ساتھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند کی عبادت کریں گے. آج ہمارے گھروں میں کتنی عبادت ہوتی ہے, آج ہمارے گھروں میں خدا کے گھر کے لیے کتنی غیرت ہے. لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. ہمیں خدا کے گھر کی غیرت ہے, ساری نیندیں نہیں کھولتی, ہمارے پاس چرچ کی ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس زندگی کا سب سے فضول ترین کام خدا کی عبادت کرنا ہے, خدا کے گھر میں جانا ہے. شاگردوں کی زندگیوں پر خدا کا فضل تھا, خدا کی برکت تھی, اور کلام میں لکھا ہے جس چیز کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی کی سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں لوگ شاگردوں کے قدموں میں لا کر رکھ رہے تھے. اور کیوں رکھ رہے تھے؟ کیونکہ انہیں صرف ایک ہی دھن تھی, دعا اور خدا کے کلام کا پرچم. حالات ان کے سامنے آئے تھے, سچویشنز نے انہیں بھی چیلنج کیا تھا, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اعمال 6 باب کو پڑھیے, وہاں پر لکھا ہے پطرس نے اور شاگردوں نے کہا
ہم صرف اور صرف خداوند کی عبادت کرنے اور کلام کی منادی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. کیا کہیں لکھا ہے کہ خدا نے انہوں نے گھر کو کھڑچن لگ گئی؟ کیا وہ غریب ہو گئے تھے؟ کیا ان کے حالات خراب ہو گئے تھے؟ میں نے تو یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ خدا کا فضل ان پر اس قدر بھاری تھا کہ لوگ اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹیز کو، اپنا سب کچھ بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے. اور اس کی بڑی وجہ ان کی زندگی میں ایک ڈیسیژن تھا، ایک فیصلہ تھا. اور وہ فیصلہ ایک دن کے لیے نہیں تھا، 2 دن کے لیے نہیں تھا، ایک ہفتے کے لیے نہیں تھا، کچھ مہینوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا لائف ٹائم ڈیسیژن تھا. اور وہ لائف ٹائم ڈیسیژن یہ تھا they will worship only living God. وہ صرف اور صرف زندہ خدا کی پرستش کریں گے. ساڈا جو موڈ ہوندا ہی دعا کرنے، جو ساڈا موڈ ہوندا وہی فلم بھی ویکھ لیندے، جو ساڈا موڈ ہوندا وہی باہر جا کے سوٹا بھی لا لیندے. اس بعد گھر آ کے پوچھ کر کے منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدل کے دعا بھی کر دیتے. یہ موڈ پر نہیں ہے، یہ ڈیسیژن پر ہے. آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، اور اگر آپ ڈیسیژن نہیں لیں گے تو آپ خدا سے کچھ پا نہیں سکتے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کا چرچ بیسمنٹ میں جا کر سو رہا ہے، اور جو بیسمنٹ میں جا کر سوتے ہیں وہ کبھی برکت نہیں پاتے. اور ایسے چرچ جو بیسمنٹ کے کمپارٹمنٹ میں جا کر سو رہے ہیں، وہ وقت نزدیک ہے کہ ضرور آپ کو سمندر میں پھینکا جائے گا اور کوئی مچھلی آپ کو نکل جائے گی. وہ وقت بہت نزدیک ہے. آج ہم میں سے بہت سارے یونا کی طرح ہم گھروں کے گھر آرام طلبی کی زندگی گزار رہے ہیں. یونا خدا کا کام نہیں تھا کرنا چاہتا. اس کو خدا نے کہا تو نینو میں جا کر منادی کر. اس نے کہا نہیں، مشکل علاقہ، نافرمان لوگ ہیں، کلام نہیں سنتے، بات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے میں ترسیس کو جا رہا ہوں. اس نے جہاز پر ٹکٹ لیا اور لکھا اس نے بیسمنٹ میں جا کر بیڈ سدا کی طرح سو گیا. اس کو کوئی فکر نہیں کہ خدا کے کام کا حج ہو، وہ اپنے آرام میں. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ خدا نے مجھے ایک ڈیوٹی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، تو نے یہاں پر آ کر یہ کام کرنا ہے. وہ اپنی اسائنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہا ہے. آج اپنی زندگی کو غور کیجیے کتنے لوگوں کو خدا نے کیا کیا اسائنمنٹ نہیں دی، کیا کیا خدا نے کسی کام کے لیے آپ کو مخصوص نہیں کیا. لیکن کیا آپ اس اسائنمنٹ کے لیے وفادار ہیں؟ کیا آپ اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہیں؟ کیا آپ اس بات کے لیے فکر مند ہیں جیسا یشوع فکر میں تھا؟ اس نے کہا میں 110 سال کا بوڑھا بابا ہو گیا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا، لیکن میں نے ان سالوں میں صرف اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کی ہے، اور وہ اسرائیل کا خدا. مجھے افسوس ہوتا ہے نہ آج ہمارے جوان اس قابل ہیں اور نہ بوڑھے اس قابل ہیں. بوڑھے کا کام اگے لگنا، وہ سارے بھڑے کو بچ اگے لگے، وہ بوتیاں بوتے کے سامنے میں چھوٹا لانے، چرچ سے سگریٹ مار کر کے پی لے. یہ میں حقیقت بتا، عمر رسیدہ لوگوں کی یہ حالت ہے. تو کیا آپ اپنی اگلی نسل سے کیا توقع کرتے ہیں؟ میں پرسوں ایک ویڈیو دکھا تھا، اس میں ایک اسکالر نے کہا پہلے زمانے میں لوگ گھروں سے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، گھروں میں نماز پڑھتے تھے اور مسجدوں میں کم جایا کرتے تھے، اور شراب گھروں سے باہر جا کر پیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانہ میں لوگ باہر جا کر مسجدوں میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی جانیں، اور گھروں میں اپنے بچوں، عورتوں اور اپنے بزرگوں کے سامنے اس لیے شراب پیتے ہیں تاکہ گھر والے انہیں جانے کہ یہ بدماش ہے. ہم ایسے دور میں گزرتے ہیں، اور یہ لعنت اور یہ تباہی ہماری قوم کے اندر زیادہ ہے. اس کی بڑی وجہ کلام کی نافرمانی ہے. آج ہمیں اپنے گھروں میں ایسا یشوع بننے کی ضرورت ہے، ایسے خدا کے کلام کی غیرت رکھنے والوں کی ضرورت ہے جو یشوع کی طرح دلیر ہو کر اکڑ کر بتا سکے اس وقت خدا نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، خدا ان سالوں میں مجھے برکت کے ساتھ کھڑا کیا آ رہا ہے، خدا نے مجھے کبھی کمی نہیں آنے دی، کبھی کھاٹا نہیں آنے دیا، کبھی مجھے بیمار نہیں رہنے دیا. آج بھی خدا میری مدد کرے گا، آج بھی خدا میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتا کے گیا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم نے صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اپنے خدا کی. اس کے پلیز خدا کے لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے.
وہ آپ کا لباس بن جائے، وہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے، وہ آپ کی زندگی کی گواہی بن جائے. یہ نہیں کہ ہم اتوار کے اتوار مسیح بن جاتے ہیں صاف کپڑے پا کر، باقی 6 دن ابھی وہی کچھ سنڈے سینٹس نہیں بلکہ فل ٹائم سینٹس بنی. خدا کی خدمت فل ٹائم کیجیے. کسی خادم نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا پارٹ ٹائم مین جو خدا کی وقتی طور پر خدمت کر رہا ہے کبھی بھی وہ فل ٹائم سیٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک پارٹ ٹائم منسٹر عارضی طور پر جو خدا کی خدمت کر رہا ہے وہ فل ٹائم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تھی کدی کدی دعا کرتے نا کہ شیطان جو 24 گھنٹے سے کام سے لگا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کسی خدا کے خادم نے کہا. کوئی کدی کدھر دعا کرتے نا تو پھر یاد رکھو شیطان کدی کدھر نہیں جاتا اور 24 گھنٹے کو لے جاتا ہے. آپ کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نہیں تو بیماری نہیں اٹھنے دیتی. یہ بیماری ایسی ہے یہ گھروں کے گھروں کو تباہ کر رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے جب یونا سو رہا تھا تو کیا اس کو سمندر میں نہیں پھینکا گیا؟ جو سو رہے ہیں اگر وہ نہیں جاگیں گے اور خدا کی آواز پر کان نہیں لگائیں گے تو وہ وقت نزدیک ہے تو کوئی مچھلی آپ کو نکلے گی. کیونکہ آپ کے سونے کی وجہ سے پورے شہر کا اور پورے کے پورے علاقے کا سکون خراب ہے. صرف ایک یونا کا نافرمانی پوری کشتی کا وقت پایا. اس لیے پلیز اپنے گھروں میں اس یونا پر ضرور توجہ دیں. نہیں تو یہ طوفان جو چل پڑا ہے اور جس طوفان کی زد میں سارا گھر آیا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک ہی ہے اور وہ گناہ ہے. اور ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑی نافرمانی ہے. اس لیے پلیز میں آپ سے پھر کہوں یسوع مسیح کی روز گواہی دیجیے. ہر لمحہ دیجیے، ہر گھڑی دیجیے، اور جہاں پر موقع ملے وہیں پر اس کا پرچار کیجیے. خدا آپ کو برکت دے. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا.